خلیل بھائی کچھ علاج بھی بتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ناک بند ہو جاتا ہے اور سانس میں تکلیف ہوتی ہے، اس کا روحانی علاج پوچھا تھا. اللہ کریم صحت و تندرستی عطا فرمائے. نزلہ کھانسی زکام وغیرہ اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں تو اس کے لیے 30 مرتبہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کریں. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. اسی طرح سے سورہ فاتحہ جو ہے وہ 7 مرتبہ پڑھیں، اول آخر 3 بار درود پاک، تو یہ بھی انشاءاللہ عز و جل اس مرض میں فائدہ انشاءاللہ اس سے حاصل ہوگا. مزید ایک بچی کے حوالے سے فرمایا تھا کہ وہ چل پھر نہیں سکتی ہیں، دماغی حوالے سے بھی کمزوری ہے، تو اس کا نسخہ پوچھا تھا. تو اس حوالے سے یہ ہے کہ روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں. صبح اور شام 2 مرتبہ یہ پڑھ کر آپ نے دم کرنا ہے. 3 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ قل هو اللہ احد شریف، 3 مرتبہ سورہ فلق قل اعوذ برب الفلق، اور 3 مرتبہ سورۃ الناس جو قرآن پاک کی آخری صورت ہے. آخری 3 صورتیں اور سب سے پہلی سورہ سورہ فاتحہ، یہ 3 سبھی 3 بار پڑھنی ہے. اور ہر صورت پڑھنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر مرتبہ پڑھنی ہے. اول آخر 3 بار درود پاک پڑھ لیں تو انشاءاللہ عز و جل ہر قسم کے شر سے بچوں کو بچانے کے لیے، ہر طرح کے انشاءاللہ امراض وغیرہ سے بچانے کے لیے یہ دم کیا جاتا ہے. تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوگا. باقی رہا نسخہ تو اس کے لیے باقاعدہ پراپر علاج ہوتا ہے. آپ کسی اچھے ڈاکٹر یا حکیم جو بھی آپ کو میسر ہو وہاں سے ان کا باقاعدہ پراپر علاج کریں. اللہ کریم شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی دے اور آپ کی مشکلات دور فرمائے. اور 111 مرتبہ یا سلام ہر طرح کے مرض میں پڑھ کر پانی پہ دم کریں اور اس کو پلا دیا جائے صبح و شام یا جتنی مرتبہ بھی چاہیں. اول آخر 3 بار درود پاک پڑھیں اور درمیان میں 111 بار یا سلام پڑھ کے پانی پہ دم کریں. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل یہ پانی پلانے کی برکت سے بھی ہر طرح کے امراض میں فائدہ حاصل ہوگا. بواسیر کے حوالے سے نسخہ پوچھا ہے تو اللہ کریم شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی دے. اس میں پرہیز بھی کریں، بڑے کا گوشت ہے، اسی طرح سے تیز مرچ مسالے وغیرہ ہوتے ہیں، اس سے پرہیز بھی کرنا ہوتا ہے. لوکی، ٹنڈے، تورئی، جو کا دلیا، اس طرح کی چیزیں آپ کھائیں گے تو آپ کو اس میں انشاءاللہ جلد افاقہ ہوگا. قبض ہے تو اس کو بھی دور کریں. اس کے تو بے شمار نسخے ہوتے ہیں اور الگ الگ نوعیت کے اعتبار سے الگ الگ اس کا علاج ہوتا ہے. تو بہرحال ایک میں جنرلی علاج عرض کر دیتا ہوں. یہ جلن کے لیے، اسی طرح سے پیشاب میں بھی جلن ہو اس میں بھی فائدہ کرتا ہے، اور بواسیر وغیرہ کے معاملات میں بھی فائدہ کرتا ہے. معدے وغیرہ کے حوالے سے بھی اچھا ہے. تو وہ یہ ہے کہ سفید زیرہ اور مصری 50 گرام لے لیں. سفید زیرہ اور مصری یہ 50 گرام، اور اس کے اندر 25 گرام چھوٹی الائچی شامل کر لیں. تینوں چیزوں کو پیس لیں اور صبح شام 1 چمچ جو ہے وہ استعمال کریں. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. پانی سے 1 جو چھوٹی چمچ ہوتی ہے چائے کی وہ اس کو استعمال کر لیا جائے. اگر کسی کو شوگر کا پرابلم ہے تو وہ مصری اس میں سے ہٹا دیں اور دوسری دونوں چیزیں استعمال کر لیں. انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو فائدہ حاصل ہوگا. اسی طرح سے گردے کی پتھری وغیرہ کے حوالے سے پوچھا گیا تو اس کے لیے بھی عرض کر دیتا ہوں کہ اس میں آپ پہلے اس کے ٹیسٹ وغیرہ کروا لیں اور دیکھ لیں کہ اس کا سائز کیا ہے. بعض اوقات بڑا سائز ہوتا ہے، یعنی 4 mm سے بڑا سائز ہو تو پھر اس کا بہتر اس میں مشورہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا جو ہے نا سیزر کروایا جاتا ہے، آپریشن کروایا جاتا ہے، تو اس میں زیادہ فائدہ ہوتا ہے. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پتھری بڑی ہوتی ہے اور دوائیوں کے زور پہ اس کو نکالنے کی کوشش بھی کی جاتی ہے، تو گردوں کے متاثر ہونے کا اس میں خدشہ ہوتا ہے. تو اس لیے اس کا باقاعدہ علاج کسی اچھے ڈاکٹر طبیب سے مل کر ہی کیا جائے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. پھر بھی ایک جنرلی علاج میں عرض کر دیتا ہوں. ہجر الیہود کے نام سے یہ پتھر ہوتا ہے، تو یہ آپ لے لیں 12 گرام. سنگ سرماہی یہ بھی 12 گرام لے لیں. اسی طرح سے کلمی شورا یہ نمک کی طرح ہوتا ہے تو یہ بھی 12 گرام لے لیں. اور آخری چیز ہے جوا کھار، تو یہ بھی آپ نے 12 گرام لینی ہے. اس کے بعد 5ویں چیز وہ آخری ہے خار خشک یہ 50 گرام لے لیں.
دوبارہ سن لیں، ہجر الیہود، سنگ سرماہی، قلمی شورا اور جو کھار بھی کہہ دیتے ہیں، تو یہ سب 12 گرام لے کر اس میں خار خشک یہ جو ہے 50 گرام ملا کے اس کو پیس لیا جائے، بالکل باریک پیسا جائے اس کو. اگر باریک نہیں ہوگا تو پھر اس کا فائدہ صحیح معنوں میں نہیں ہوگا، تو اس لیے بالکل اس کو صبح کی طرح باریک پیس کر صبح شام صبح شام تقریباً 3 گرام اس کو شربت 3 گرام اس کو کھانا ہے. اور بہتر یہ ہے کہ شربت بزوری مارکیٹ میں بنایا ملتا ہے، یہ لے لیجئے، 3 چمچ 1 گلاس پانی میں ڈال کر اس سے اس کو استعمال کیا جائے. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. بچے جو ہے وہ بستر گیلا کر دیتے ہیں، تو اس کے لیے یہی ہے کہ بچوں کو زیادہ چائے پلانے سے پرہیز کیا جائے، اور باہر کی جو چیزیں ہوتی ہیں جو غیر معیاری چیزیں ان سے بچا جائے. اور بچوں کو تل کے لڈو بھی مفید ہوتے ہیں. اسی طرح سے ایک آپ لکھ لیجئے علاج، اخروٹ 50 گرام لے لیں، اور جو خشک ناریل پسا ہوا جو ہوتا ہے، پسا ہوا ناریل، یہ بھی آپ نے 50 گرام لینا ہے. اور کالے تل ہوں تو زیادہ اچھا ہے، ورنہ سفید بھی چل جائیں گے، وہ بھی آپ 50 گرام لے لیں، اور 50 گرام گڑ شامل کر لیں. چاروں چیزوں کو پیس لیں، اور صبح شام بچوں کو آپ آدھی چمچ حسب عمر 1 چمچ دے سکتے ہیں. تو اللہ نے چاہا آہستہ آہستہ اس میں بہتری ہو جائے گی. مزید گھٹنوں میں درد ہے، جوڑوں میں درد وغیرہ کے حوالے سے پوچھا گیا. شروع میں ابتدا میں سلمان بھائی نے بھی ارشاد فرمایا تھا کہ اس حوالے سے آج کچھ انشاءاللہ عز و جل عرض کرنا ہے کہ سردیوں میں کیا کھایا جائے. تو اس میں ایک علاج عرض کر دیتا ہوں، جو کہ جوڑوں کے درد کے حوالے سے، کمر کے درد کے حوالے سے، اور پٹھوں کی مضبوطی کے لیے، اعصاب کی کمزوری کے لیے. بعضوں کا لعاب کم ہو جاتا ہے تو ہاتھ پیروں میں جیسے اٹھتے بیٹھتے ہیں تو آوازیں آتی ہیں، تو اس حوالے سے بھی انشاءاللہ مفید ہوگا. جسمانی کمزوری ہے، اس حوالے سے بھی مفید رہے گا. کیلشیم کی کمی ہو تو اللہ نے چاہا تو اس سے بھی فائدہ ہوگا. اس میں 2 علاج عرض کرتا ہوں، جو بھی آپ چاہیں استعمال کر لیں. اخروٹ لے لیجئے 50 گرام، پستہ لے لیجئے 50 گرام، اور ناریل پاؤڈر جو کوکونٹ ہوتا ہے، ناریل ہوتا ہے، اس کو جو پسا ہوا ہوتا ہے یہ لے لیں 50 گرام. اور گون کیکر کی جو ببول کی گون کہا جاتا ہے، یہ 50 گرام لے لیں. میتھی دانہ 50 گرام لے لیں. اور اگر کولیسٹرول کا مسئلہ نہیں ہے تو کاجو بھی لے لیں 50 گرام، ورنہ اس کی جگہ چلغوزہ لے سکتے ہیں اگر جیب اجازت دے، وہ 50 گرام آپ لے لیں. باقی بھی جیب اجازت دے گی تو ہی لیں گے خلیل بھائی، یہ بھی بات، یہ تو انڈرسٹوڈ بات ہے. بس اللہ رحمت فرمائے. جی. اور آخر میں 100 گرام اس کے اندر کھجوریں لے لیں. تو کھجوریں 100 گرام لے لیں. اب اس کا طریقہ میں عرض کر دیتا ہوں. کھجوروں کی گٹھلیاں نکال لیں، اور اس کو بالکل ہاتھوں سے مسل لیں، یعنی کہ اس کو بالکل باریک کر لیں. کوٹ بھی سکتے ہیں، کوٹ بھی سکتے ہیں، اس کو کوٹ لیا جائے. اب کھجوریں تیار ہو گئی ہیں. اسی طرح سے جو اخروٹ پستے بادام ہے، یہ میں نے گری کہا ہے، یعنی کہ اس کا چھلکے کا وزن اس میں شامل نہیں ہے. ان کو بھی باریک موٹا موٹا کوٹ لیا جائے. صحیح. اب گوند رہ گئی تو اس کو جو ہے ہلکا سا، جیسے 1 چمچ آپ دیسی گھی کا یا کوئی بھی ہو، تو اس کو جو ہے آپ ڈال کے اس میں، تو اس کو بھون لیں. بھوننے کے بعد اس کو پیس لیا جائے. اور میتھی دانہ ہے، اس کو بھی پیس لیا جائے. تو یہ ساری چیزوں کو آپ نے بالکل باریک کر لیا ہے. اور جو یہ میوہ ہے اس کو موٹا موٹا کوٹ لیں. تو کاجو کا میں نے وہی عرض کیا کہ اگر کولیسٹرول وغیرہ کا مسئلہ نہیں ہے تو پھر آپ شامل کریں، ورنہ چھوڑ دیں. تو چلغوزہ بھی اس میں استعمال کر سکتے ہیں 50 گرام. تو سب چیزوں کو آپ نے، کھجور وغیرہ یہ سب ہاتھوں سے اچھی طرح سے مکس کر لیں، اور پھر اس کے لڈو بنا لیں. چھوٹے چھوٹے پیس بنا لیں. برفی کے انداز میں بھی اس کو جما سکتے ہیں، جس طرح بھی آپ چاہیں. اس کو چھوٹے چھوٹے لڈو جو ہے وہ آسان رہتے ہیں، تو اس کو بنا کے رکھ لیں. اور روزانہ صبح 1 کھا لیں یا شام میں 1 کھا لیں. دودھ سے کھا لیں تو اچھا ہے. تو اللہ نے چاہا انشاءاللہ عز و جل سردیوں کے اعتبار سے، ہاتھ پیروں کے دردوں کے اعتبار سے، جوڑوں کے درد کے اعتبار سے انشاءاللہ یہ اچھا اور مفید ایک جو ہے وہ علاج ہوگا. اللہ نے چاہا تو فائدہ حاصل ہوگا. اور اگر اس کا جو سب سے بڑا فائدہ نا خلیل بھائی، وہ یہ ہے کہ اس کا سائیڈ ایفیکٹ کوئی نہیں ہوگا. ورنہ تو دردوں کی دوائیاں عدنان بھائی سائیڈ ایفیکٹ بڑے ہوتے ہیں دردوں کی دوائیوں کے. جی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوگا. اللہ رحمت. یہ آسان پٹھے مضبوط کرے گی، اور بہت سارے معاملات ہیں اس میں فائدہ حاصل ہوگا. تو یہ آپ بنا لیں تو بہت ہی مفید ہے. صحیح. تو اس کے علاوہ اگلے جمعے کو ایک علاج اور بیان کر دیں. مدینہ مرحبا، کیا بات ہے جی. اللہ عافیت اور سلامتی جو ہے وہ نصیب فرمائے. اور اللہ کریم نے ہمارے لیے جو نعمتیں بنائی ہیں، اللہ ہمیں انہیں کھا کر کے اس کی فرما برداری اور اس کی اطاعت والے کام کرتے رہنے کی سعادت نصیب فرمائے.